ایک شام جب سورج ڈل رہا تھا اور دونوں دوست ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، عامر نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک چھوٹے اور پرسکون شہر میں دو نوجوان رہتے تھے۔ ایک کا نام تھا دانیال اور دوسرے کا نام تھا عامر۔ دونوں بچپن کے دوست تھے، ایک ہی محلے میں پلے بڑھے تھے اور ایک دوسرے پر اپنی جان چھڑکتے تھے، لیکن دونوں کی عادتیں اور مزاج ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ دانیال بہت صابر، محنتی اور عقل مند نوجوان تھا۔ وہ ہمیشہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ انسان کو زندگی میں آہستہ آہستہ لیکن ایمانداری سے آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری طرف عامر دل کا برا نہیں تھا، لیکن وہ بہت جلد باز اور جذباتی تھا۔ وہ ہمیشہ شارٹ کٹ تلاش کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ راتوں رات کوئی ایسا جادو ہو جائے کہ وہ شہر کا سب سے امیر آدمی بن جائے۔ ان دونوں کے پاس آمدنی کا کوئی بڑا ذریعہ نہیں تھا۔ دانیال شہر کے بازار میں ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان پر نوکری کرتا تھا، جبکہ عامر کبھی کوئی کام کرتا اور کبھی کوئی کام چھوڑ دیتا۔ ایک شام جب سورج ڈل رہا تھا اور دونوں دوست ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، عامر نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، دانیال، میں اس روز کی غریبی سے تنگ آ چکا ہوں۔ ہم کب تک اس چھوٹے سے شہر میں چند سکوں کے لیے تڑپتے رہیں گے؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی بڑے سفر پر نکلوں اور کوئی بڑا کاروبار کروں تاکہ ہمارے پاس بھی گاڑی، بنگلہ اور نوکر چاکر ہو۔ دانیال نے مسکرا کر عامر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، عامر بھائی، خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن امیر بننے کے لیے محنت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے کام کو پوری لگن سے کریں گے تو ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ لیکن عامر کے سر پر تو دھن سوار تھی۔ اس نے دانیال کو مجبور کیا کہ وہ دونوں اپنی جمع پونجی اکٹھی کرے اور تجارت کے لیے کسی بڑے شہر کا رخ کرے۔ دانیال نے بہت سوچا اور آخرکار اپنی دوست کی خوشی کے لیے ہاں کر دی۔ دونوں نے اپنے گھر والوں سے اجازت لی اور اپنی ساری جمع پونجی ایک پوٹلی میں باندھی اور اونٹوں کے قافلے کے ساتھ امیر نگر نامی ایک بڑے اور مشہور تجارتی شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلے 2 دن عامر کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ اس نے لاٹری میں تھوڑے سے پیسے لگائے اور اسے اس کا دگنا مل گیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ رات کو مسافر خانے واپس آتا اور دانیال کو پیسے دکھا کر کہتا، دیکھا، تم دن بھر دکان پر پسینہ بہاتے ہو اور تمہیں چند سکے ملتے ہیں، میں نے صرف 2 گھنٹوں میں اتنا کما لیا، اب بتاؤ عقل مند کون ہوا؟ دانیال خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لالچ کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ چوتھے دن عامر کا حوصلہ بہت بڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے پاس موجود تمام رقم اور جو اس نے جیتی تھی وہ بھی سب ایک ہی بار میں لگا دے تاکہ وہ ایک ہی دن میں شہر کا امیر ترین آدمی بن جائے۔ شام کو جب وہ جوا خانے گیا تو وہاں کے مکار منتظمین نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ عامر نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی ایک ہی داؤ پر لگا دی۔ کھیل شروع ہوا۔ عامر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ عامر وہ کھیل بری طرح ہار گیا۔ جوا خانے کے مالکان نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ عامر کے پاس اب ایک پائی بھی نہیں بچی تھی۔ اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر سر پکڑ کر رونے لگا
اسے دانیال کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ محنت کا پیسہ ہی سچا ہوتا ہے۔ جب وہ رات گئے روتا ہوا مسافر خانے پہنچا تو دانیال نے اسے دیکھا۔ دانیال نے اسے گلے سے لگایا، پانی پلایا اور کہا، رو مت میرے بھائی، پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے، آتا جاتا رہتا ہے۔ اچھا ہوا تمہیں وقت پر سبق مل گیا، اب جو ہوا اسے بھول جاؤ، کل سے تم میری دکان پر میرے ساتھ کام کرو۔ عامر نے روتے ہوئے دانیال سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی شارٹ کٹ نہیں اپنائے گا۔ اگلے دن سے عامر اور دانیال دونوں دکان پر بیٹھنے لگے۔ دانیال کی خوش اخلاقی اور ایمانداری کی وجہ سے دکان بہت اچھے چلنے لگتی تھی۔ عامر بھی اب دل لگا کر کام کر رہا تھا اور گاہکوں سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا۔ چند ہی مہینوں میں ان کا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے ایک بڑی دکان خرید لی اور ان کا شمار شہر کے معزز تاجروں میں ہونے لگا۔ ایک دن دانیال کو ایک بوڑھا گاہک ملا۔ وہ بہت کمزور تھا اور اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے۔ وہ دکان پر آیا اور بولا، بیٹا میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے شدید بھوک لگی ہے، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ عامر نے جب یہ سنا تو اسے پرانے دن یاد آ گئے جب وہ خود سڑک پر رو رہا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ عامر نے فوراً دکان سے اٹھ کر اس بوڑھے آدمی کے لیے اچھا کھانا اور ٹھنڈا پانی منگوایا۔ دانیال نے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ عامر کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے دانیال اور عامر کو غور سے دیکھا اور کہا، نوجوانوں، تم دونوں بہت نیک ہو۔ میں کوئی عام بھکاری نہیں ہوں، بلکہ میں اس شہر کے پرانے اور سب سے بڑے سوداگر کا خادم ہوں، اور میرے مالک نے مجھے شہر کے سب سے ایماندار تاجر کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا۔ میرے مالک کے پاس ایک ایسا راز ہے جو وہ صرف کسی سچے انسان کو بتانا چاہتے ہیں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ دانیال اور عامر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تجسس کے مارے اس بوڑھے آدمی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ بوڑھا آدمی انہیں شہر کے ایک سنسان لیکن بہت بڑے اور شاندار علاقے میں لے گیا۔ وہاں ایک پرانی اور پراسرار حویلی تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتی ہی انہیں ایک بہت بڑا ہال نظر آیا، جہاں ایک ضعیف اور نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جن کا نام خواجہ عثمان تھا۔ وہ اس شہر کے سب سے پرانے اور امیر ترین سوداگر تھے۔ خواجہ عثمان نے دونوں دوستوں کا استقبال کیا اور کہا، خوش آمدید۔ نوجوانوں، میں نے تمہاری ایمانداری اور رحم دلی کے قصے بازار میں سنے ہیں۔ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا خزانہ کسی ایسے انسان کو دینا چاہتا ہوں جو اس کا صحیح استعمال کر سکے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک آخری امتحان سے گزرنا ہوگا۔ خواجہ عثمان نے اشارہ کیا تو ان کے ملازم ہال کے وسط میں 3 بڑے صندوق لے کر آئے۔ پہلا صندوق خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر قیمتی ہیرے اور نیلم جڑے ہوئے تھے۔ وہ دیکھنے میں بے حد قیمتی اور خوبصورت تھا۔ دوسرا صندوق چاندی کا تھا، جس پر بہت ہی خوبصورت نقاشی اور پھول بوٹے بنے ہوئے تھے۔ تیسرا صندوق بالکل سادہ، پرانی اور کالی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس پر کوئی سجاوٹ نہیں تھی اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ خواجہ عثمان نے دانیال اور عامر سے کہا، تم دونوں کے سامنے یہ 3 صندوق ہے۔ تم دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے لیے ایک صندوق چننا ہوگا۔ یاد رکھو، جو صندوق تم چنو گے
اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا، لیکن سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، کیونکہ ظاہری چمک دمک اکثر دھوکہ ہوتی ہے۔ عامر، جس کی پرانی عادت کا کچھ حصہ اب بھی باقی تھا، سونے کے چمکتے ہوئے صندوق کو دیکھ کر سحر زدہ ہو گیا۔ اس نے سوچا، اگر اس صندوق کے اندر کچھ نہ بھی ہوا تو یہ صندوق خود اتنے کروڑوں کا ہے کہ اسے بیچ کر وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن سکتا ہے۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، عالی جاں، میں اس سونے کے صندوق کو چنتا ہوں۔ خواجہ عثمان مسکرائے اور انہوں نے دانیال کی طرف دیکھا، اور تم دانیال، تم کون سا صندوق لوگے؟ دانیال نے چند لمحے سوچا، اس نے سونے اور چاندی کی صندوقوں کو دیکھا اور پھر اس پرانے لکڑی کے صندوق کو دیکھا۔ دانیال نے دل میں سوچا کہ ایک سچا اور عقل مند انسان کبھی بھی صرف ظاہری خوبصورتی پر نہیں جاتا۔ لکڑی کا صندوق سادگی کی علامت ہے، اور سادگی میں ہی سچی برکت ہوتی ہے۔ اس نے ادب سے کہا، محترم، میں اس پرانے لکڑی کے صندوق کو قبول کرتا ہوں جس پر مٹی جمی ہے۔ خواجہ عثمان نے زور سے تالی بجائی اور کہا، ٹھیک ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان صندوقوں کو کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ کس کے حصے میں کیا آیا۔ سب سے پہلے عامر کا سونے کا صندوق کھولا گیا۔ جیسے ہی اس کا بھاری ڈھکن اٹھایا گیا، عامر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس صندوق کے اندر کوئی ہیرا جواہرات یا سونا نہیں تھا، بلکہ وہ اندر سے بالکل خالی تھا، اور اس کے پیندے میں صرف ایک پرانے کاغذ کا ٹکڑا رکھا تھا جس پر لکھا تھا، ظاہری چمک دمک پر مرنے والے ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ یہ صندوق باہر سے تو سونے کا ہے، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہی ایک لالچی انسان کا دل۔ عامر کا چہرہ اتر گیا اور وہ انتہائی شرمندہ ہو کر اس نے ایک بار پھر لالچ میں آ کر غلط فیصلہ کیا۔ اب باری تھی دانیال کی لکڑی کے صندوق کی۔ جب اس پرانے اور دھول سے اٹے ہوئے لکڑی کے صندوق کو کھولا گیا تو پورا حال ایک خوشبو اور چمک سے بھر گیا۔ اس صندوق کے اندر 3 چیزیں تھیں۔ اس شہر کے سب سے بڑے تجارتی بازار کی تمام دکانوں اور جائیداد کے اصلی کاغذات جو دانیال کے نام منتقل کیے جا چکے تھے۔ دوسری چیز ایک بہت ہی نایاب اور جادوئی کتاب تھی جس میں دنیا بھر کی تجارت، عقل مندی اور کاروبار کے ایسے اصول لکھے تھے جنہیں پڑھ کر کوئی بھی انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا تھا۔ اور تیسری چیز قیمتی ہیروں اور لال کی ایک چھوٹی سی تیلی تھی جو دانیال کے کاروبار کو مزید پھیلانے کے لیے کافی تھی۔ خواجہ عثمان اپنی جگہ سے اٹھے، دانیال کے پاس آئے اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر بولے، مبارک ہو دانیال، تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جو انسان سادگی اور عقل کو چنتا ہے، دنیا کی تمام دولت اور عزت خود اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ظاہری لالچ سے دور ہو اور سچی حکمت کے مالک ہو۔ آج سے میری تمام جائیداد اور یہ علم تمہارا ہے۔ دانیال اتنی بڑی دولت اور کامیابی پا کر بھی مغرور نہیں ہوا۔ اس نے اپنے روتے ہوئے دوست عامر کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں کھڑا اپنی قسمت اور نادانی پر آنسو بہا رہا تھا۔ عامر سوچ رہا تھا کہ اب دانیال اتنا بڑا آدمی بن گیا ہے تو شاید وہ اسے بھول جائے گا اور اس سے دوستی ختم کر دے گا۔ لیکن دانیال تو ایک سچا دوست تھا۔ وہ عامر کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے خواجہ عثمان کے سامنے لے آیا۔
دانیال نے کہا، عالی جاں آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں یہ سب اکیلا قبول نہیں کر سکتا۔ عامر صرف میرا دوست نہیں، میری طاقت ہے۔ اگر اس نے مجھے بڑے شہر آنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا۔ اس سے غلطیاں ضرور ہوئی، لیکن اس کا دل صاف ہے اور اس نے محنت کرنا سیکھ لیا ہے۔ میں اپنی یہ تمام دولت، جائیداد اور کاروبار عامر کے ساتھ آدھا بانٹنا چاہتا ہوں۔ عامر نے جب یہ سنا تو وہ دانیال کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے کہا، دانیال، میں اس دولت کے لائق نہیں ہوں۔ تم نے مجھے ہر موڑ پر بچایا ہے اور آج تم نے ثابت کر دیا کہ ایک سچا دوست دنیا کی تمام خزانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ خواجہ عثمان دونوں دوستوں کی یہ محبت اور دانیال کی یہ بے مثال قربانی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، واہ، میں نے دنیا میں بہت سے تاجر دیکھے، لیکن تم جیسی سچی دوستی اور بڑا دل کسی کا نہیں دیکھا۔ دانیال، تمہاری اس سخاوت کی وجہ سے میں عامر کو بھی اپنے کاروبار کا برابر کا حصہ دار تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد دانیال اور عامر نے خواجہ عثمان کی نگرانی میں امیر نگر کے کاروبار کو سنبھالا۔ انہوں نے اس جادوئی کتاب کے اصولوں کو پڑھا اور ان پر عمل کیا۔ اب عامر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ کوئی بھی کام دانیال کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا اور اس کے دل سے لالچ کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ کچھ سالوں بعد جب وہ دونوں بہت کامیاب اور مشہور تاجر بن گئے تو انہوں نے اپنے بوڑھے والدین اور خاندان کو بھی اس بڑے شہر میں بلا لیا۔ انہوں نے غریبوں کے لیے اسکول، ہسپتال اور مسافر خانے بنوائے تاکہ کوئی بھی انسان علاج اور تعلیم سے محروم نہ رہے۔ وہ دونوں اکثر شام کو اس حویلی کے باغ میں بیٹھتے اور اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے جب وہ غریب تھے اور ندی کے کنارے بیٹھ کر خواب دیکھا کرتے تھے۔ عامر ہمیشہ دانیال کا شکریہ ادا کرتا اور دانیال ہمیشہ یہی کہتا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ جزاک اللہ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔